جی السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہم اس وقت چودھری ملک سویٹس اینڈ بیکرز یوسف شاہ روڈ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ اس وقت تقریباً 5:55 ہوا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں علی عمران شاہین صاحب، جو کہ انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں اور کالم نگار ہیں یہ قومی لیول کے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اسلامک اسکالر ہیں، ضلعی صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ اس کے علاوہ ملک شفقت اللہ صاحب جو کہ سینئر کالمسٹ ہیں اور انالیسسٹ ہیں، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5:55 ہوئے چاہتے ہیں، تو ہم سب احباب جو ہے اس وقت افطار پارٹی میں موجود ہیں۔ افطار پارٹی جو ہے وہ چودھری ملک سویٹس اینڈ بیکرز یوسف شاہ روڈ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دعوت دی گئی ہے، تو ہم سب دوست یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مہمان دوست جو ہیں علی عمران شاہین صاحب، یہ انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سینئر قومی کالم نگار ہیں اور یہ ترجمان ہے تحریک حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے، چیئرمین ہیں پاک سول سوسائٹی پاکستان کے۔ مفتی محمد قاسم صاحب جو ہیں یہ بھی ہمیں خاص طور پر مجھے مہمانوں کی طرح عموماً ملتے ہیں، اور بڑے لینتھی ٹائم کے بعد جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام خاص طور پر ارینج کیا گیا ہے اسرائیلی مظالم جو کہ فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا بے طریق قتل کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو نیشن ہے اور ہماری جو جنگ کی کمیونٹی ہے، ان کو جو بیسک ریزنز ہیں وہ بھی بتانا بہت ضروری ہیں، اور خاص طور پر قرآن پاک کے حوالے سے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہدایات فرمائی ہیں، اور ان کے اعتراضات پر قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا جوابات ہیں، یہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کو کس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں، ان کو کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی ہم علی عمران صاحب سے جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں مخاطب ہونا چاہوں گا مفتی محمد قاسم صاحب سے، گریٹ اسلامک اسکالر ہیں، ضلعی صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ فرسٹ آف آل سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، آج سے تقریباً 1500 سال، 2000، 2500 سال اور کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جو ہے یہ یہود اور اس کے بعد پھر یہ نصارہ، یہ جیسے سلسلہ وار انبیاء کرام نازل ہوتے رہے، تشریف لاتے رہے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے اور آنے والے نبی کے بارے میں جو ہے وہ خبریں پہنچاتے رہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، باوجود اس کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام پہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ڈیٹیل میں جو ہے اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس اہم پروگرام میں بڑے علمی سوالات کا انتخاب کیا، جی سر۔ جو کہ عام طور پہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو چلو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کے پاس انفارمیشن پہنچ جاتی ہیں۔ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جی ضرور۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ یہودی
تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی اشاعت ترویج بلکہ منتظر ہوتے تھے۔ جی جی پھر آخر کیا وجہ بنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی کتاب میں، عیسائیوں کی کتاب میں آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی صفات، آپ کی خصوصیات، آپ کے معجزات، آپ کا نام، سب کچھ موجود تھا۔ جی جی تو بالخصوص مدینہ کے اندر چونکہ یہودی تھے، مکہ کے اندر یہودی خاص طور پہ آباد نہیں تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنیادی ضد رکھی وہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول جو آنے والے ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، جی جی ہم ہی میں سے ہوں گے، یہ بھی جو ہے وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے، کیونکہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے بہت پیغمبر آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے ہیں، ان کے نسب سے ہیں، ان کے نسل سے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک سبحان اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرے یعنی بڑے جد امجد ہیں، اور میرے والد کا بھی ذبیحہ پیش کرنے لگے تھے عبد المطلب، جب چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں اس کا پانی خشک ہو گیا۔ سبحان تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کو سب باتوں کا علم تھا۔ جی اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ یہ بغیم بینہم حسد من عند انفسہم، بغض اور حسد اور کی وجہ سے اور کینہ اور کی وجہ سے انہوں نے پہچاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے بیٹوں کے نام ان کو آتے ہیں، ان کی نشانیاں یاد ہیں۔ نہ ماننے کی بنیادی وجہ یہ تھی جی جی کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سوچ یہ رکھا تھا کہ یہ ہماری نسل سے آئیں گے، تو جو ہی یہ والا ان کو سمجھ آئی تو یہ فوراً ماننے کی بجائے دشمنی پہ اتر آئے، ضد اور اناد پہ اتر آئے، سازشیں شروع کر دیں۔ یہ سازشیں ان کی یہودیوں کی اس وقت سے، اس سے پہلے سے اور آج تک یہ سنی اور یہودی کاروبار میں، معیشت میں چلتی آ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کے جو اعتراضات تھے وہ اس لیول پر تھے کہ یہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ جھٹلاتے تھے، لیکن اس پہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا جوابات ہوا کرتے تھے قرآن کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں، آپ فرمائیے گا۔ دیکھیے اس میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سب سے پہلے ان کا ناطقہ بند اور منہ بند کرنے والا جواب دیا ہے۔ یہ کہنے لگے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہودی تھے، جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی عیسائی تھے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو چھوڑ دو جھگڑا کرنا، جی جی یہودی ان کے بعد ہیں، عیسائی ان کے بعد ہیں، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ جی جی سیکنڈلی بات یہ، جب یہ بہت ساری باتیں انہوں نے اعتراضات کیے، ایک بہت بڑا اعتراض انہوں نے یہ کیا، یہ کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جی جرم کر کے، زیادتیاں کر کے، نبیوں کو قتل انہوں نے کیا، ایک دن میں کئی ہزار انبیاء کو تکلیف دینے والے اور قتل کرنے والے، اور آخر میں پھر آگے یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، احباء۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اسی جو ہے وہ دعوے کا جواب دیا، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم اللہ کے پیارے ہو، بیٹے ہو، تو اللہ کے نبیوں کی قتل کیا۔ جی جی پھر یہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے، وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، تو ان کو کہا گیا ٹھیک ہے جنت تمہارے لیے ریڈی ہے، تو آئیے اب کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، بالکل ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو کہ تمہارے لیے جنت ریڈی ہے، تیار ہے، نعمتیں، تو آپ موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ہمارے لیے کوئی جنت نہیں ہے، بلکہ ہمارا انجام بہت برا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو ان کے جو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے، کوئی بھی اعتراض نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا کہ حسد، بغض اور اناد تھا۔ کوئی اعتراض جو انہوں نے کیا اس کا ان کو ان کی کتابوں سے ہی جواب مل گیا۔ کہا گیا ان کو کہ اگر تم اپنی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ جی جی تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ملے گی۔ جی تو مطلب یہ تھا کہ تم اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ
جتنی بھی کتابیں ہیں جیسے کہ انجیل ہے اور بائبل ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جی اور ان انبیاء کرام نے باقاعدہ اپنی امتوں کو یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کی یہ نشانی ہوگی، تو پھر آپ ان پر ایمان لے آنا، تو یہ اس کے باوجود بھی نہیں لے آئے۔ جی، اس کی بنیادی وجہ جو قرآن مجید کے کئی پاروں میں، جی کئی صورتوں میں اور کئی مختلف اسلوب اور انداز میں اللہ نے ذکر کیے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی پادری بیچتے رہے، پھر آخری پادری نے ان کو بتایا تھا کہ ایک پیغمبر کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے جو سچے نبی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ ان کی 3 نشانیاں انہوں نے بتائیں۔ پہلی نشانی کہا کہ ان کی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول کریں گے، خود نہیں کھائیں گے۔ جی دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے۔ تیسری نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ نشانیاں باقاعدہ عیسائی نے اپنی کتاب سے، عیسائی پادری نے، عیسائی عالم نے پڑھ کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں، تو وہ یہودی کے باغ میں لگے ہوئے تھے، پتہ لگا پیغمبر آئے، انہوں نے کہا پورے ہو گئے، پہلی بات تو کھجوروں کی سرزمین میں نہ پیا گئے۔ کہتے میں کھجوریں لے کر گیا جی تو میں نے کہا یہ صدقہ ہے، تو آپ نے وہ لے لیں لیکن خود کچھ نہیں کہا، ساری صحابوں میں تقسیم کر دی۔ دوسرے دن میں پھر لے کر گیا تو آپ نے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی دیں۔ پھر میں مہر نبوت کی تلاش میں تھا تو قباء بستی میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو اچانک ایک جنازہ تھا، میں شریک ہوا، تو میں پیچھے سے جیسے کسی کو بندہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے اس کی حرکت و سکنات سے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ نے مجھے کہا ادھر آئیے، میں آیا، آپ نے فرمایا یہ ہے مہر نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب جب مہر نبوت کو میں دیکھا تو میں چمٹ گیا، تو آپ نے فرمایا تھوڑا دور ہٹ جائے، رونے لگے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا اب آپ اپنا پورا واقعہ ان کو سنائیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ تو میں ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں، ایسے کئی واقعات قرآن میں اور حدیث جی بالکل، میں ایک ہیں۔ واقعہ باقاعدہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ حکم بھی فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ میں ان لوگوں نے حد کر دی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ تم اپنے بچے لے آؤ اور آپ اپنے بچے لے آئیں، تم اپنی خواتین لے آؤ اور میں اپنی خواتین، تم اپنے مرد لے آؤ اور میں اپنے مرد لے آؤں گا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو ساتھ ملایا، اور آپ ان کی طرف ایک جو میدان تھا وہاں پہ مناظرے کے لیے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں اللہ کے ہاں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جو ہے وہ معاذ اللہ جو جھوٹا ہے اور جو حق پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ابھی ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو اس وقت جو یہ عیسائی تھے وہ آپ کے قدموں مبارک میں گر گئے اور رونے لگ گئے، اور معافی انہوں نے مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً حق پر ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ تو سمجھتے تو یہ سب کچھ تھے، ان کو پتہ تھا۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ اب ہم جو موجودہ صورتحال ہے ہم اس پر بات کریں، لیکن آپ سے ایک آخری بات جو ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر میں کرنٹ افیئرز کی طرف آؤں گا، کیونکہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے جو ہے ہمارے علی عمران صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، بین الاقوامی سطح پر جو ہے یہ ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 9/11 کا جو انسیڈنٹ تھا اس سے بہت زیادہ نفرت کی جو آگ ہے وہ بھڑکی ہے مسلمانوں کے لیے، اس سے پہلے بھی کچھ محرکات تھے یا یہ مین جو ہے یہ ایک سٹنٹ تھا؟ دیکھیے اس حوالے سے جو بالخصوص یہ عالم کفر ہے، جی اس کی جو پرانی ریت روایت رہی ہے، یہ کسی بھی بات کو ایشو بنا کے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ان کا کام ہے۔ 9/11 ایک ایسا انسیڈنٹ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے پس منظر میں کیا تھا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، بہت سارے تجزیے اور تبصرے تو یہ بھی ہیں کہ یہ امریکہ نے خود ہی کیا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ڈیبیٹس موجود ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ امریکہ کا خود ہی تھا، تاکہ اس کو ایشو بنا کے ایک پوائنٹ لے کر
ہم جو ہے وہ افغانستان کو نشانہ بنا کے پاکستان، اور پاکستان کے اندر اپنا جو ہے وہ قبضہ جما کے جو چائنا کا دنیا کے اندر ایک سپر پاور بننے کا خواب ہے اس کو ختم کریں. یہ انہوں نے خود ایک ایشو کھڑا کیا. اگر انہوں نے اگرچہ جو بھی ایک یعنی خرابی ہوتی ہے دنیا کفر، یعنی جو بالخصوص ہمارا ایسا میڈیا ہے، وہ جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ اس کو اسلام، داڑھی، اس کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جی جی تاکہ یہ ایک مقدس عبادت بدنام ہو جائے. کوئی اس کے لیے نہ اٹھے، نہ اس کے لیے کھڑا ہو، نہ اس کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرے. تو ان کی یہ سوچ ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ اس 9/11 کو آپ ایک سائڈ پر رکھتے ہو، پاکستان کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایک ایسی پک دکھاتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں داڑھی اور بڑے بڑے بال، یہ کلچر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے یہی لوگ ہیں. جی جبکہ دنیا کے اندر قتل عام یا خرابیاں زیادہ جو ہے وہ ہٹلر کو آپ دیکھ لیجئے، جی جی اور فلاں اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کتنا قتل عام کیا لیکن اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا گیا. یہ یعنی 9/11 کو ایک بنیاد بنا کے جو ہے وہ پاکستان اور یہ افغانستان اور اس طرح ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کے پس منظر میں یعنی اس وقت ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ جب اس 9/11 کی کوئی حقیقت سامنے ہو، جبکہ اس کی حقیقت کے متعلق ہی بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. لیکن اس سٹنٹ سے جو ہے انہوں نے فائدہ بہت اٹھایا ہے، یہودی لابی نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پر اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو مہاجرائیاں تھیں انہوں نے کی. جی سامعین و ناظرین، مفتی قاسم صاحب نے اوورآل جو اسلامک ہسٹری ہے، خاص طور پہ یہود و نصارہ کے جو لابی ہے وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف کام کرتی رہی، اس پر انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے دیے. اب ہم مخاطب ہونا چاہیں گے انٹلیکچوئل پرسنالٹی، قومی کالم نگار محترم عمران شاہین صاحب سے. یہ تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان بھی ہیں، چیئرمین ہیں پاک سول سوسائٹی پاکستان کے. اسلامک فوبیا پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جی آپ کس طرح اسے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو دنیا میں کیفیت ہے نا، جی وہ جو بنا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے. جی حالانکہ دنیا میں سب سے جو مظلوم ترین ہے وہ مسلمان ہیں، جی اور ان کو ہی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. جی جی اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا ہی صرف آپ پرسپیکٹو دیکھ لیں، پاکستان کا، باقی دنیا کی طرف ہم نہیں جاتے. پاکستان میں ایک ملالہ کا واقعہ ہوا جی جی تو اس کے اوپر پاکستان کو کتنا بدنام کیا گیا، اور پاکستان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی نہ کوئی وحشی لوگوں کا ملک ہے، کوئی جنگلی لوگوں کا ملک ہے، درندے لوگوں کا ملک ہے. جی جی یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا واقعہ ہو جائے، خاص طور پر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی کوئی حرکت ہو جائے، اس کے بعد ساری دنیا پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. اور اسی طریقے سے باقی دنیا کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہو جائے تو سارے آ جاتے ہیں. لیکن اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو پورے گلوب کے اوپر جی جی مظلوم صرف مسلمان نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک طرف سے شروع ہو دوسری طرف، اور شمال سے لے کے جنوب، مغرب سے لے کے مشرق تک صرف مسلمان بس. جی جی ان کی عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں، ان کے نبی کی توہین ہو رہی ہے، ان کے قرآن کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کا یعنی کلا کما کیا جا رہا ہے، نسل کشی بدترین کی جا رہی ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، افریقہ کے ملکوں میں دیکھ لیں، آپ فلسطین میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی 35,000 لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے بموں سے اڑا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لیکن اس کو کوئی دہشت گردی نہیں کہہ رہا. بات اور یہ مسلمانوں کو، ان کو وحشی ثابت کرنا ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں. اگر کوئی، اب آپ دیکھیں مثلا 3 دن پہلے ماسکو میں ایک واقعہ پیش آیا جی جی کہ ایک تھیٹر کے اوپر حملہ ہوا، اس کو پکڑ کے انہوں نے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا. اب پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ وہ پاگل ہوئے پڑے ہیں. اس کو یوکرین کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو دہشت گرد تھے وہ یوکرین کی طرف بھاگ رہے تھے تو ہم نے پکڑے ہیں، کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے روس کی اس وقت. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے گاٹے میں فٹ کرنا ہے انہوں نے. تو ساتھ ہی کہا یہ داعش نے کیا ہے، یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ اندر سے مسلمان ہے فلاں. حالانکہ داعش سے مسلمان سر اللہ تعالیٰ کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اگر مسلمانوں میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو باقی جو مسلمان ہیں، جو جینون سمجھنے والے دین کو لوگ ہیں،
وہ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کرتے ہیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں جی جی جو مسلمان فارن کنٹریز میں رہتے ہیں جی جی ان کا کیا قصور ہے؟ ایک تو ایک مسلمان وہ ہیں جو تو پاکستان میں یہی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں. ایک بندہ بحیثیت ریاست آپ صرف جی جی ریاست کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا اس کو قصوروار ٹھہرا جی سکتے جی ہیں، لیکن اگر ایک سنگل پاکستانی یا اقلیت جو ہے پاکستانیوں کی یا مسلمانوں کی اقلیت جو ہے وہ امریکہ میں رہ رہی ہے، جرمنی میں رہ رہی ہے جی جی یا ادر کنٹریز میں رہ رہی ہے، جی جی تو وہ بھی تو عدم تحفظ کا شکار یہی ہے تو نا۔ میں کہہ رہا ہوں. یہی تو اسلاموفوبیا ہے جی کہ انہوں نے ایک رنگ کی اینک ساری دنیا نے لگا لی ہے جی جی اور انہوں نے ایک اتحاد. اور یہ ہوا پتہ ہے کب ہے؟ جی یہ اصل میں ہوا ہے جب یو این بنی ہے نا، جی اس وقت ان لوگوں نے یہ سارا دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے طے کیا. دوسری جنگ عظیم جی میں ان جی لوگوں نے 6.5 کروڑ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے انہوں نے مار دیے تھے 5 سال میں. 1939 سے شروع ہوئی، 45 میں ختم ہوئی. یہ 5-6 سال کا عرصہ تھا. اس میں 6.5 کروڑ لوگ انہوں نے آپس میں مار کے قتل کیے. جی جی پوری انسانی تاریخ میں کسی جنگ میں اتنے لوگ نہیں مارے گئے جتنے انہوں نے آپس میں مارے. اس کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یار یہ ہم نے کیا کر لیا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ٹارگٹ ہمارا کوئی اور تھا. اس وقت مسلمانوں کے جو آزاد ملک تھے نا وہ 3-4 تھے، زیادہ نہیں تھے. تو ان کی آپس کی جنگوں کی وجہ سے مسلمان آزاد ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو انہوں نے پھر یہ یو این بنائی اور یو این بنانے کے بعد انہوں نے ساری دنیا نے مل کے ٹارگٹ ایک بنایا جی کہ اب ہم نے ان مسلمانوں کے خلاف سب نے متحد ہونا ہے، جی آپس میں ہم نے سرحدیں ختم کرنی ہے. اب آپ دیکھ لیں جس بندے کے پاس یورپ کے کسی ملک کا اگر پاسپورٹ ہے نا وہ ساری دنیا میں ٹریول کرے گا، ٹھیک کھلی ہے اس کے لیے. جس کے پاس امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، نارتھ کوریا، جو ساؤتھ ہے، کوریا صحیح ہے، اس کا اگر ویزا ہے وہ ساری دنیا میں سفر کرے گا. جبکہ مسلمانوں کو انہوں نے ایسا نکو بنا دیا ہے جی اور ٹارگٹ پہ رکھ لیا ہے اور ایسی انہوں نے وہ ایک کیفیت بنا ملک سے دی ہے دوسرے ملک نہیں نہیں جا جا سکتے. اپنے ملکوں کو انہوں نے اوپن کر دیا. اب 28 ملک ہیں یورپین یونین کے، اوپن ہے، جو جدھر مرضی ہے جائے کسی کا. یہ تصور تو اسلام کا تھا. بہرحال انہوں نے یہ جو کیا ہے نا یعنی پوری پلاننگ سے ہوا ہے. اب آپ دیکھیے مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے 2 ملک ان لوگوں نے اسی یو این نے توڑ کے الگ سے ملک بنا دیے اپنے. مشرقی تیمور انہوں نے ہمارے انڈونیشیا سے توڑ کے الگ ملک بنایا. سوڈان کو توڑ کے جنوبی سوڈان الگ ملک بنایا. دونوں عیسائی ملک بنائے. ایشیا کے اندر فلپائن کے علاوہ کوئی بھی عیسائی ملک نہیں تھا. جی جی انہوں نے مشرقی تیمور دوسرا ملک بنایا. اس کی جگہ پہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہو، اس کی جگہ پہ ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہو، اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری دنیا نے باقاعدہ طے کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، بدنامی ان کے گلے ڈالی ہے، قتل ان کا کیا ہے، نسل کشی ان کی کی ہے، خیر جی ایتھنک بات کلینزنگ یہ ہو ہے، رہی ہے. یہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہے. دیکھیں منصوبہ بندی بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں آج سے 1400-1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دی فرما دی تھی، آگاہ کر دیا تھا کہ اے مسلمانوں یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جی ہاں یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور قیامت تلک انہوں نے کرنا ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کیونکہ ان کو حسد اور بغض کھایا جا رہا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے معاذ اللہ. لیکن اللہ رب العزت نے جو مقام معبود کا وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر رکھا ہے، وہ اللہ جو عزت اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے اور روز محشر دکھائے گا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور یہ اٹل ہے، یہ حق ہے. اب میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اسی آڑ میں آ کے، اسی بغض میں آ کے وہ ہمارا مسلمانوں کا جو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اس بیت المقدس کو بھی جو ہے انہوں نے وہ نشانے پہ رکھ لیا. نشانے پہ رکھ دیا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ آور ہیں اور اس کو بھی وہ لینا چاہتے ہیں، اس پر بھی وہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور کسی حد تک وہ قابض ہو بھی چکے ہیں. اور یہی ریزن ہے فلسطینی مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اب تو جو ہے نا وہ فنڈنگ جو ہے وہ بھی بین کر دی ہے ان لوگوں نے. کوشش تو کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے، مجاہدین کسی نہ کسی طرح انہیں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی وسا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تک جو ہے وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس فلسطین کی جو کرنٹ ایشو ہے اس پر ان کی کیا ہے؟ کیونکہ آپ آلریڈی جو ہے وہ ایک سینئر کالمسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ ترجمان بھی ہیں تحریک حرمت رسول پاکستان کے، اس کے علاوہ آپ چیئرمین پاک سول سوسائٹی پاکستان ہیں. تو سر آپ بتائیں نا.
پاکستان کی جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی ہے نا، وہ تو حضرت قائد اعظم نے طے کر دی تھی جی جی کہ ہم اس کو کسی شکل میں بھی، کسی صورت میں بھی ایک ملک کی جو صورت ہے اس میں قبول نہیں کر سکتے، یہ ناجائز بچہ ہے، جی جی انہوں نے یہ طے کر دی تھی۔ جی جی اور یہ قائد اعظم کی جو پالیسی ہے یہ حرف آخر ہے ہمارے لیے، جی جی اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہ انہوں نے قرآن سے بات لی تھی جی جی کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار ان کے گلے ڈال کے ان کو ذلیل ہونے کے لیے دنیا کے اندر چھوڑ دیا۔ جی جی پاکستان کی تو طے شدہ پالیسی یہ ہے، جی جی ہم نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں نہ کریں گے، اور نہ ہی ہمارا اس کو کبھی تسلیم کرنے کا کوئی پروگرام ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اب اس وقت پاکستان کی پالیسی کیا ہے اسرائیل پر؟ وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ جو ہمارا ایک ابھی انوار اللہ کاکڑ ایک وزیر اعظم آیا تھا، ہاں جی ہاں جی اس کا کام تھا الیکشن کروانا، وہ ہمیں پالیسیاں دیتا تھا، جی جی وہ کبھی اسرائیل کی پالیسی دیتا تھا، کبھی کشمیر کی پالیسی دیتا تھا، کبھی بین الاقوامی امور کی پالیسیاں دیتا تھا۔ جی جی تو اس نے اس میں اپنی طرف سے رفڑ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ جی اسرائیل کو اور فلسطین دونوں کو تسلیم کر لیا جائے، دو ملکی دو ریاستی جی جی فارمولہ یہ تسلیم کر لیا جائے۔ حالانکہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ اسرائیل کا وجود قطعی طور پر ہے ہی غلط، انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو کیفیت ہے نا جی، وہ بڑی حساس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی وہ ڈاواں ڈول ہے، ٹھیک ہے بار بار ہم آئی ایم ایف کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جو ادارہ ہے وہ امریکہ کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، سب سے زیادہ اس کو فنڈ امریکہ دیتا ہے۔ اب وہ امریکہ کے آشیرواد کے بغیر پاکستان کو فنڈ دے نہیں سکتا۔ بالکل، یہ اسرائیل جو ہے نا، امریکہ یہ امریکہ واضح ہو اسرائیل گیا یہ ہے ایک ہی کہ ہے، کبھی بھی تو یہ پاکستان جو ہے مجبوریاں ہیں پاکستان کی۔ وہ اعلان جنگ یا اعلان جہاد نہیں کرے نہیں، گا، پاکستان تو نہیں کر سکتا، نہیں کر پاکستان نہیں سکتا۔ کر اب سکتا۔ مجھے یہ بتائیں جی کہ ایک جو عام مسلمان ہے، یعنی کہ جو نہتہ مسلمان ہے، جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جی جی ایک کامن مین جو ہے، جی اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مفتی صاحب بھی میرے اس بات پر تائید فرمائیں گے کہ اس شخص کا ایمان کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو، جی ہاں اور بغیر جذبہ جہاد کے اگر ایک انسان مر گیا، موقع اللہ پاک نے نہ دیا وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بغیر جذبہ جہاد کے ایک مسلمان مر گیا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کے مرے، اس بات پہ اللہ کو کسی قسم کی جو ہے کوئی فکر نہیں ہے، نشانی اس میں رہے گی۔ فکر نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک عام جو انسان مسلمان ہے، ایک عام پاکستانی ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے جو ہم کام کر سکتے ہیں نا، وہ ہے ہم ان کے لیے خلوص دل سے راتوں کو اٹھ کے رمضان کے دن ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ جی جی فیصلے تو اللہ نے کرنے نا، ہماری ان کے ساتھ دلی یگانگت ہو، دلی ان کے آپ ساتھ کیا لگاؤ سمجھتے ہو۔ ہیں میں کہ بتاتا ہوں جو آپ یہ کو، صورتحال ہے، میں بتاتا ہوں، یہ بتا رہا دعاؤں ہوں، سے جو ہے میں یہ بتا حل رہا ہوں ہونے نا، والی ہے؟ میں بتانے لگا ہوں۔ ہم سب سے پہلے، کیونکہ چیزیں تو دعاؤں سے بدلتی ہیں نا، جی ہم مخلص تو ہوں، ہم اپنے کردار کو تو ٹھیک کریں، جی ہمارے دلوں میں بھی تو یہود کے خلاف نفرت ہو، جی جی اور یہ نفرت اگر سارے مسلمانوں میں چلی جائے گی نا، اور اس قتل عام کے خلاف مسلمان متحد ہو جائیں گے نا، تو بے شک وہ وہاں پہ جا کے بندوق نہیں بھی چلا سکتے، یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اس ایمان کو پیدا کر لیں، بالکل سارے مسلمان ایک دوسرے کو۔ سر ایک بات، بالکل۔ دوسری بات، دعاؤں کے ساتھ ہم ان کا جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کریں۔ جی جی اس کے بعد جو مظلوم اس وقت موجود ہیں ان کی مدد کے لیے الحمدللہ ہماری تنظیمیں مختلف میدان میں کام کر رہی ہیں، جی جی ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو فنڈ دے سکتے ہیں، ان کے لیے امداد پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے چیزیں دے سکتے ہیں، جی جی یہ کام بھی کریں۔ اور جو قریب ترین کے مسلمان ملک ہیں جو وہاں پہ داخل ہو کے قابض فوجوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں، جو فلسطینی لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے راستے بھی نکالیں۔ جی جی باہر کے مسلمان جس کو موقع ملتا ہے اس کو جانے کی کوشش کرنی چاہیے، جی ٹھیک۔ لیکن کچھ نہیں جا سکتے، جو بالکل قریب ہیں، جو جانے کی سکت بھی رکھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ان کو راستہ مل بھی سکتا ہے۔ بالکل اندر کے جو فلسطینی ہیں وہ جو ہم سے چاہ رہے ہیں نا، وہ ہم ان کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عام مسلمان اپنے مسلمان حکمرانوں کی بھی غیرت کو جگانے کی کوشش کریں، بے شک، ان پر بھی دباؤ ڈالیں۔ 100% آگے، اللہ کرے یہ بالکل ساری صحیح بات ہے۔ ان کے اندر غیرت پیدا ہو، جی۔ تو یہ سارے کام ہمارے کرنے والے ہیں، بہت سارے ایسا کام ہے ہیں، کہ اور ان سر کاموں کے کرنے سے بہت کام سیدھا ہو سکتا ہے۔ آپ کا سر بہت شکریہ، آپ چونکہ ہمارے گیسٹ بھی ہیں، جنگ میں تشریف لائے ہیں، جی بہت شکریہ۔ اور ایک نیشنل پرسنالٹی ہیں آپ۔ جی سامعین و ناظرین، پروگرام کے اختتام میں ہم ایک مین اور امپورٹنٹ جو کویسچن ہے وہ میں کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بردر ہیں، سینئر کالمسٹ ہیں، سینئر انالیسسٹ ہیں، ملک شفقت اللہ صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی ہماری اوورآل جتنی بھی ڈسکشن ہوئی، اس کنورسیشن کے دوران آپ کو کیا لگتا ہے
اور جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے فلسطین کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور پوری انٹرنیشنل مسلم جو میں نیشن کہوں گا اور مسلم کنٹریز ہیں، وہ جو ہو کا عالم ہے بالکل سکتا ہوا ہے ان کو، کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے، بے حسی کا جو عالم ہے وہ برپا ہے. اس میں آپ کو کوئی امید لگتی ہے کہ یہ جو اسرائیلی قتل عام کر رہے ہیں فلسطینیوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا، یہ تھم بھی پائے گا؟ جنگ بندی تو میں ایسے نہیں کہوں گا کہ یعنی کہ یہ جو قتل و غارت ہے یہ بند بھی ہو پائے گی؟ کوئی ایسا کردار بھی ادا کرے گا، یا کہیں کسی ریاست کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا؟ کیا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک اہم ٹاپک پر ہمیں بلایا، اور چودھری ملک سویٹس اینڈ پوائنٹ والوں کا بھی شکر گزار ہیں اس افتخار ڈنر کے لیے. جی جی. آپ کا جو سوال ہے آصف صاحب، دیکھیں، جو ہم جس طریقے سے امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی بھی امن کی روح میں شامل ہی نہیں رہا. جی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈائیلاگ سے امن آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح ہوتا تو جو سلطنت عثمانیہ اتنی پھیلی اور اس سے پہلے خلافت راشدہ اتنی پھیلی، مجھے یہ بتائیں کب جنگ نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے رومن امپائر سے جنگ نہیں کی؟ کیا ہم نے یہودیوں سے جنگ نہیں کی؟ کیا ہم نے نصارہ سے جنگ نہیں کی؟ کیا ہم نے فارس سے جنگ نہیں کی؟ جنگ ہوئی، اس کے بعد امن آیا اور ایک نظام آیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے اور ان کو ایک پیج پہ بٹھائیں گے اور چین نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، یہ سارا ہے دکھلاوا. جی. بیسیکلی ہے مفاد کی بات. پاکستان کا مفاد ہے کہ ہم نے IMF سے قرضہ لینا، اپنی معیشت چلانی ہے، اس لیے ہم نے بات نہیں کرنی اسرائیل کے خلاف. ٹرکی کا مفاد ہے کہ ہم نے یورپین سی کے ذریعے تجارت کرنی ہے، باب المندیب اسٹریٹ اور جو ہمارے سویز کینال ہے وہاں سے ہماری تجارت ہونی ہے ایشیا کے کھجوریں ادھر ساتھ. رکھ دیں، کھجوریں ادھر رکھ دیں، تو ساری ساتھ ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. ہاں جی. تو ہم نے اس تجارت کے رکنے کے خطرے کی ڈر سے ہم نے جو ہے وہ جی جی. نہیں کرنا، جی جی. اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، فلسطین کا ساتھ نہیں دینا. جی جی. اب بات آ گئی ہے یہاں پر کہ کیا کوئی آواز اٹھائے گا. جی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی. اس وقت جو اسرائیل کا مشن ہے نا، مشن ہے کہ وہ پولیٹیکلی ایکسپینشن اپنی جو ہے وہ قبول کروائے. پولیٹیکل ایکسپینشن کیا ہے؟ پہلے وہ کوشش یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا تسلیم کر لیں، ہم باقاعدہ ملک بن جائیں، اور اس کے بعد ہم جیسے کھیلیں گے ہم کھیلیں گے، ہم دو دریاؤں کے درمیان اپنی ریاست قائم کر لیں گے. تو بیسیکلی اسرائیل کا ہے یہ خواب، اور اس کے لیے اس نے سارے عالم اسلام کو مجبور کر لیا. ہم چاہے جو بھی کہتے رہیں، یہ بات واضح ہے 9/11 کے بعد کوئی بچہ آج جہاد کی بات نہیں کرتا. کسی اسکول کے اندر جہاد کے لیے یا کوئی سول ڈیفینس کی ٹریننگ نہیں کروائی جاتی، کہیں پر بھی یہ نہیں ہو رہا. جہاد کے لفظ کو انہوں نے ٹیررسٹ کے ساتھ آکسفورڈ ڈکشنری میں بدل دیا. آپ مجھے یہ بتائیں، اس جنریشن کے ساتھ، اس نسل کے ساتھ، ان نعروں کے ساتھ، جب ایک بچہ یا نوجوان جو ہے جس کے پاس ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، اس کے باوجود وہ لڑنے سے گریز کر رہے ہیں، آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لڑنے کے لیے اٹھ جائے گا؟ یہ تو ہے ایک حقیقت والی بات. لیکن امید کبھی نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ہماری امید قائم ہے. ہمارے کئی ایسی ساتھی اللہ تعالیٰ کو راستہ کھولے گا، راستہ کھل رہے ہیں. دیکھیں علی عمران شہین صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے بات کی ہے کہ یہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، آج جنگ بہار کے اندر ہوئی ہے، 10 لاکھ روپیہ جنگ بہار نے فنڈ ریزنگ کر کے غزہ کے مظلوموں کے لیے ان کو جمع کروایا، اور یہ مسلسل 6 مہینے سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ. آج اگر یہ فنڈ ریزنگ پہنچ رہی ہے، وساطت سے جو ہے وہ ہمارے سامعین و ناظرین جو ہیں وہ بھی سن لیں کہ علی عمران صاحب ہیں، شفقت اللہ ملک صاحب ہیں، مفتی قاسم صاحب ہیں، اگر وہ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں. دیکھیں، سب سے افضل جہاد جو ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جان کا جہاد ہے، قتال ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو نچلا درجہ ہے ایمان کا، نچلا جو لیول ہے وہ ہے کہ آپ مال کا جہاد کریں، مال کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور مال کے ذریعے ہی کفار کو نقصان پہنچائیں. اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ مال تو دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو
جو ہے وہ توفیق دے گا پھر ہم جان کے نذرانے بھی پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولے گا, ہم ناامید نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا میں مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. مفتی محمد قاسم صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. ہمارے بیرون شہر سے ہمارے مہمان آئے ہیں, محترم سینئر کالمسٹ انالسسٹ علی عمران صاحب, علی عمران شہین صاحب ترجمان ہیں تحریک امت رسول پاکستان کے, چیئرمین ہے پاک سول سوسائٹی پاکستان کے. سر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. اور روزے کی اس حالت میں جو آخری ٹائم ہوتا ہے نا افطاری کا, اس وقت طبیعت اور بھی جو ہے وہ بڑی نڈھال ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ بول بھی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی بہت وقت آپ نے ہمیں دیا. اور یہ وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا اس کی امت کے لیے ہم جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں, بے تاب ہیں, کہ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اپنے بندے جو اس کے نام لیوا ہیں ان کے لیے غیبی مدد عطا فرمائے, اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ پاک اپنے حضور میں قبول فرمائے. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے, اور خاص طور پر چودھری ملک سویٹس اینڈ بیکرز یوسف شاہ روڈ جنہوں نے آج کی ہمارے اس افطاری کا اہتمام کیا ہے, ان کو بھی خاص طور پر جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ, مشکور ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ.